IMF پروگرام کی بحالی اور اس سے قبل IMF ہی کے اہداف پر عمل درآمد سے ملک کے معاشی ڈھانچے میں جان پڑنے کی توقع تھی اور کافی حد تک یقین تھا کہ حالات میں ٹھوس بہتری کی امید ہو جائے گی، اور اگر یہ IMF پروگرام بحال ہو جاتا ہے، اس کے اہداف ہم پورے کر لیتے ہیں تو یقینی طور پہ ایک بہتری اور ٹریک پہ معیشت آ جائے گی اور سفر شروع ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا کرنا ہوا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں نے اب پوری معیشت کو دبوچ لیا ہے۔ اس ہفتے IMF کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں 1 ارب 10 کروڑ ڈالر منتقل بھی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل ایجنسیز کی جانب سے فنڈنگ بھی جلد ہماری شروع ہو جائے گی، مگر IMF کا بیل آؤٹ پیکج اس وقت پاکستان کو مل رہا ہے جب پہلے ہی سیلاب کی تباہی سے ملک کو 10 ارب ڈالر کے نقصانات کا خطرہ ہے، اور اس حوالے سے بہت ہی حالات جو ہیں وہ دگرگوں بتائے گئے ہیں۔ بہرحال IMF کی سپورٹ کے بعد پاکستان کی سسکتی معیشت کی جان میں جان آنے کے کچھ آثار پہلے ہی موجود ہیں، اور جیسا کہ توقع تھی زر مبادلہ کے ذخائر میں معمولی استحکام کی خبروں کے ساتھ ہی روپے کی قدر میں ریکوری پھر شروع ہوئی ہے۔ اگرچہ انٹر بینک میں ڈالر یکمشت بہت زیادہ سستا نہیں ہوا، تاہم کل اور آج ڈالر کی قیمت میں 3 روپے 15 پیسے کمی ہوئی ہے۔ بہت دھیرے دھیرے بہتری آ رہی ہے۔ ڈالر 218 روپے 75 پیسے کا ہو گیا ہے، یعنی کہ روپے پر دباؤ میں تھوڑی سی، جیسے میں نے عرض کیا، دھیرے دھیرے کمی آ رہی ہے۔ اب پاکستان پر بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ بھی گھٹے گا، بلکہ IMF کی چھتری تلے آنے کے بعد پاکستان کو ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور پیرس کلب سمیت دیگر مالیاتی اداروں سے مزید فنڈنگ کا راستہ کھلے گا، اور یہ پاکستان کی جو ذمہ داریاں ہیں یہ پوری ہو سکیں گی، جبکہ دوست ممالک کا پاکستانی معیشت پر بھی اعتماد بڑھے گا۔ بائی لیٹرل بھی پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کی خواہش تھی کہ IMF پروگرام ایک بار شروع ہو جائے تو پھر وہ پاکستان کی اسسٹنس کر سکیں گے۔ آج حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے سیلاب کے نقصانات اور متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کی فائنینسنگ کی کارروائی کا آغاز کیا ہے، اور ADB نے جون 2023 تک پاکستان کو 2 ارب 30 کروڑ ڈالرز کی فنڈنگ اس نے اعلان کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے پس منظر میں پاکستان کو ڈیٹ سروسنگ کی شرائط میں نرمی یا موخر ادائیگی کی سہولت بھی مل سکتی ہے۔ اب یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ IMF کی تسلی کے لیے شہباز حکومت پہلے ہی پیٹرول، ڈیزل اور بجلی پر سبسڈی ختم کر کے نئے ٹیکسز لگا چکی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پچھلے 2 مہینوں میں خام تیل 30% سستا ہو چکا ہے۔ امریکی WTI اور $90 فی بیرل اور برینٹ تقریباً $96 فی بیرل کا ہو گیا ہے۔ عالمی منڈیوں میں پام آئل، زرعی اجناس کی قیمتوں میں بھی کمی آ رہی ہے۔ حکومت کرنٹ اکاؤنٹ اور تجارتی خسارے میں کمی لانے کے لیے امپورٹس میں بھی کمی لے آئی ہے، اور یہ پریشر بھی کم ہوا ہے، جبکہ وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل وفاقی بجٹ کے 2 ماہ بعد 92 ارب روپے کا ایک منی بجٹ بھی لا چکے ہیں، جو گیپ ہو رہا تھا اس کو پورا کیا گیا ہے۔ شہباز حکومت کے اقدامات اور IMF پروگرام کی بحالی سے نئے معاشی امکانات کی توقع تھی، لیکن سیلاب سے تباہی نے ان چیلنجز میں اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ زرعی نقصانات کے بعد اب غذائی اجناس اور کپاس کی درآمدات ہمارے امپورٹ ملک پہ بوجھ ڈالیں گی، جس سے کرنٹ اکاؤنٹ بڑھے گا، اور بالآخر پاکستانی روپیہ ایک بار پھر دباؤ میں آنے کے خدشات ہیں۔ پتہ نہیں پاکستان کی قسمت کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ کے کیا فیصلے ہیں۔ بہرحال اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے سب سے موضوع شخصیت ہے پاکستان کے وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ اوورآل تو حالات میں بہتری آنے کی بڑی ٹریک پہ اس وقت چیزیں نظر آتی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سیلاب کی ایک بہت بڑی آفت ہے جو کہ ہمارے سامنے آ گیا۔ دوسرے اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے ماضی میں اس قسم کی آفات میں، چاہے ارتھ کویک ہو چاہے سیلاب ہو، انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل ایجنسیز، IMF، دنیا، یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل بھی آ رہے ہیں، بڑا ان کا پازیٹیو رسپانس رہا ہے، وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اب کیا گیم پلان ہے؟ IMF وغیرہ تو ہو گیا، مگر اس کے ساتھ سیلاب اور اس کے بعد یہ جو آفت ہم پر آ گئی ہے، یہ اب کیا اس کے لیے کس طرح سے اس کو اسٹریٹجائز کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اب ہم کیسے پلے کریں گے اس کو؟ کامران بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، جو اس وقت سیلاب سے پاکستان کی معیشت کو ایک تو نقصان پہنچا ہے، بہت سارے لوگ 40 سے 4 کروڑ سے 4.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے، لاکھوں گھر ٹوٹ گئے ہیں، جانور جاں بحق ہو گئے ہیں، تو بہت سارا نقصان ہوا ہے، جس سے اوبویسلی کہ معیشت میں بھی تکلیف آ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹماٹر کی شارٹیج ہے، پیاز کی شارٹیج ہے، دیگر چیزوں کی، تو حکومت جو ہے وہ اس کو اب اس وقت ریلیف کے اسٹیج پہ ہے، اور ریہیبلیٹیشن شروع ہوگا۔ دنیا کے ساتھ ہم نے بات چیت شروع کر دی ہے۔ کل پہلی وہ فلیش اپیل تھی UN کی
یو ایس ایڈ نے آج $30 ملین کی بات کی ہے, $350 ملین ورلڈ بینک نے $370 ملین ری-پرپز کر کے فوراً دے دیے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے $25 ملین کی فوراً وہ آگے کر دی. ظاہر ہے انہوں نے بات کی ہے کہ $2.3 بلین جو ہے وہ پاکستان سے ایکسپیکٹڈ ہیں. آئی تھنک اس سے بھی شاید زیادہ ہو جائیں گے پیسے اس سال کے اندر. تو انٹرنیشنل ایجنسیز, انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہمیشہ پاکستان کی اس وقت پہ مدد کی ہے, جب 2005 کا ارتھکویک تھا, جب 2010 کا فلڈ تھا. اور یہ جو فلڈ ہے اس کی جو ڈیوسٹیشن ہے وہ 2010 کے ریورائن فلڈ سے بہت زیادہ ہے. تو میرے خیال سے اس قسم کی مدد ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ہم بات کریں کہ جو بیرونی ملک جو اس وقت قرضے واپس کرنے ہیں, جو بائیلیٹرل لونز ہیں, جیسے کووڈ کے زمانے میں ہوا تھا, کچھ عرصے تک وہ ملتوی کر دیتے ہیں, ہم انٹرسٹ دیتے رہیں گے لیکن شاید پرنسپل کو ملتوی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ڈائریکٹ ایڈ دے دیں. بہت سارے ایسی ونڈوز ہوتی ہیں, IMF کے اندر بھی بڑی ونڈوز ہوتی ہیں, ورلڈ بینک وغیرہ میں بھی ونڈوز ہوتی ہیں جو اس قسم کی ایمرجنسی ریلیف دیتی ہیں, جس سے انشاءاللہ تعالی ہم فائدہ اٹھا کے اپنے لوگوں کو تھوڑا سا فائدہ. یہ بتائیے گا کہ خود IMF جو ہے, ظاہر ہے کہ جو جب یہ پروگرام سجسٹ ہوا تھا, آپ نے LOI بھیجی تھی, تمام چیزیں تھیں, اس وقت یقینی طور پہ ہماری صورتحال میں یہ سیلاب کی چیزیں سامنے نہیں آئی تھیں. اب تو ہماری دیکھیں نا, سندھ میں 80-90% کاٹن ختم ہو گئی ہے, ہماری گروتھ پہ تو بہت بڑے پریشرز آ گئے, یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. اور اب ہم پبلک پہ مزید جو ہم ساری سبسڈیز وغیرہ ختم کرنے کی LOI دے چکے ہیں, وعدے کر چکے ہیں, جس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے. آبویسلی اگر آپ اس کو ویسی اسی ویگر سے, اسی سپیڈ سے, اسی قوت سے جاری رکھیں گے تو لوگوں کی تو کمر ٹوٹ جائے گی. ویسے ٹوٹی ہوئی ہے وہ, تو پھر کچھ اس پہ سکت ہی نہیں رہے گی. تو اس پہ کوئی تھاٹ پروسیس ہے, کچھ ری تھنکنگ ہو رہی ہے, کچھ دوبارہ اس پہ بات چیت ہو رہی ہے, کچھ سوچ ہے؟ دیکھیے کامران بھائی, اگر کوئی سیلاب زدگان کو یا غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اس کا IMF آپ کو منع نہیں کرتا ہے. سچی بات میں آپ کو بتاؤں, جو 200 یونٹ کے بجلی کے جو صارف تھے, ہم نے بات کی تھی کہ ان کے اوپر ہم FCA دیتے ہیں, لیکن ہم نے کہا اس مہینے نہیں لیں گے ان سے ہم فل ایڈجسٹمنٹ چارجز. اب میں نے IMF سے بات کی, پروگرام اپروو ہونے سے پہلے میں قطر سے فون پہ بات کی, وہ مان گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ بات جائز ہے آپ کی کہ غریب لوگوں سے ہم اس وقت FCA نہیں لے سکتے. ہم نے نہیں لیا. ہم نے اس وقت فل فور پرائم منسٹر صاحب نے آرڈر کیا کہ آپ, کبھی بھی وفاقی حکومت نے نہیں کیا, ہم نے اس بار کیا ہے کہ وفاق نے 28 ارب روپیہ میں نے فوراً ٹرانسفر کر دیا بسپ کو کہ آپ جا کے یہ سیلاب زدگان کو بلوچستان میں اور سندھ میں دینا شروع کریں. اب میرے خیال سے آج سے پنجاب اور KP میں بھی شروع ہو گیا. وہ پیسے دیے. ہم نے 15 ارب روپے سندھ کو, 10 ارب روپے بلوچستان کو اور 10 ارب روپے KP کے سیلاب زدگان کو مزید امداد دی. یہ 50, 60, 70 ارب روپے اگر میں ویسے کہیں خرچ کرتا تو IMF بالکل پوچھتا کہ یہ تم کہاں سے خرچ کر رہے ہو, یہ پیسے کہاں سے آئیں گے, یہ ڈیفیسٹ بڑھے گا. لیکن جہاں تک آپ غریب لوگوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا سیلاب زدگان کے لیے خرچ کر رہے ہیں وہ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر کل میں جا کر سیمنٹ کی انڈسٹری کو ٹیکس بریک دے دیتا ہوں یا بینکنگ انڈسٹری کو ٹیکس بریک دے دیتا ہوں, جو عموماً پاکستان میں چیزیں ہوتی ہے کہ آپ مطلب وہ کر لیتے ہیں, امیر لوگوں کو ٹیکس بریک دیتے ہیں, وہ نہ کرے تو آئی تھنک IMF ول بی اوکے. یہ کہاں سے لائیں گے آپ, یہ جو ابھی آپ نے 60-70 ارب کا حساب بتایا ہے؟ جی دیکھیے, کچھ تو سچی بات ہے کہ ہم نے بجٹ کے اندر ایسے پروویژن رکھے تھے کہ ناگہانی آفتیں کوئی آ سکتی ہیں. میں اتنی میری سمجھ شاید سوچ تھی کہ یار خدا نہ خواستہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے. تھوڑے سے پیسے تو ہم نے ادھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, رکھے ہوئے تھے کنٹینجنسیز کے اندر جو اس قسم کی آفت میں تھے, جو اس اکاؤنٹ سے خرچ کر رہے ہیں. لیکن اگر جو یہاں پہ لانا ہوگا, اگر خدا نہ خواستہ مجھے تھوڑے سے اگر اور بھی ضرورت پڑے گی تو میں کہیں نہ کہیں سے وہ پیسے تو پیدا کروں گا نا. اگر اس وقت مثال کے طور پر لاکھوں لوگ اسٹرینڈڈ ہیں سندھ کے اندر, فلڈز کے اندر, جن کے پاس پانی پینے کو نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, بلوچستان میں ہے, KP میں ہے, ساؤتھ پنجاب میں ہے, تو خدا نہ خواستہ ان کو ہم بھوکا تو نہیں مرنے دیں گے. تو جو بھی ہے ہم مطلب جو اگر ایک ملک ہے, ایک خاندان ہے, تو پھر آدھی روٹی مفتاح اسماعیل اپنی دے گا نا اپنے بھائی کو. تو یہ اب جو ہمارا سچویشن ہے وہ یہ کہ بہرحال معیشت کا پہیہ بھی چلنا ہے, پھر ریونیو جنریشن کے بھی آپ کے ہدف ہیں, وہ پورے ہونے ہیں. اس کے لیے معیشت چلے گی تو ہدف پورے ہوں گے. مگر یہاں الٹی بات ہے کیونکہ ایک پالیسی تھی ڈیمانڈ ڈسٹرکشن, کیونکہ انفلیشن تھی, 45% انفلیشن ہے کہ لوگ کی طلب ہی ختم ہو جائے. وہ طلب ختم ہو رہی ہے, کارخانے بند ہو رہے ہیں, ایک کے بعد ایک کارخانے بند ہو رہے ہیں. آپ کی اطلاع ہے بڑے بڑے کارخانے بند ہو گئے. آج ایک امریلی سٹیل ہے وہ بند ہو گیا ہے, مطلب کیونکہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, سب ختم ہو رہا ہے. تو یہ کتنی پریشانی کی بات ہے آپ کے لیے, کیونکہ آفٹر آل اس کے بھی تو اپنے اثرات ہوں گے نا تباہی کے. کامران بھائی دیکھیں, خوشائن بات یہ ہے کہ پچھلے مہینے بھی FBR نے اپنا ہدف پورا کیا.
بلکہ تھوڑا ہدف سے زیادہ لیا، اور آج بھی اللہ کی مہربانی سے ہدف پورا کیا ہے۔ ہمارا ہدف جو تھا وہ 483 ارب روپے لینا تھا اس اگست میں ٹیکس، اور ہم نے 490 ارب روپے شاید جمع کر لیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ امپورٹ کمپریشن کر رہے ہیں، اگر پچھلے سال سے 10% سے زیادہ امپورٹ کم ہوگا، اس بار آئی تھنک کل تک پہنچے تھے 5.2 ہاف تک، آج شاید 5.4 تک ہم امپورٹ کریں گے۔ 5.4 بلین کے امپورٹ پہ ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، یا 5.5 کے امپورٹ پہ ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہدف پورا کر چکے ہیں۔ ہمارا انکم ٹیکس 38% گرو کیا ہے۔ جو ڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کرتے ہیں لوگ اور ہمیشہ کرتے تھے، تو یہ ڈائریکٹ ٹیکسز جو تھے وہ شہباز شریف کی حکومت میں مفتاح کے آپ کی وزارت خزانہ میں ہم نے امپروو کر دیا۔ 38% ہمارا اللہ کی مہربانی سے ڈائریکٹ ٹیکس امپروو ہوا ہے۔ ہمارا یہ ایکسائز ٹیکس امپروو نہیں ہوا، انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں امپروو کیے، تو ہم آج جو دے رہے تھے انہی کو ڈبل کر دیا نا، انہی کی جان نکال دی نا، میری اور آپ نے اپنے لوگوں کی جانیں نکال دی نا۔ وہ نئے لوگوں سے لیتے تو پھر میں مانتا نا۔ نہیں دیکھیں کامران بھائی، نئے لوگوں سے بھی لے رہا ہوں اور نئے لوگوں سے بھی لے کے انشاءاللہ لیتا رہوں گا۔ یہ جو ریٹیل کے اوپر جو ہم نے واپس کیا ہے وہ بھی اس لیے تھا کہ 3 مہینے کے اندر ہماری کچھ غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے خود ایڈمٹ کیا کہ وہ 3000 کی جگہ 6000 ہو گیا تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ پھر آئیں گے۔ جو پچھلے سال 5 ارب روپے ٹیکس لیا تھا ریٹیل پہ، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال 27 ارب روپے لے کر آپ کو دکھائیں گے، آپ کو اور چیزیں بھی کریں گے۔ تو یہ ہم ٹیکس تو جمع کر رہے ہیں، اس سے 2 مطلب ہیں سر، کہ ایک تو معیشت میں کہیں نہ کہیں ریزیلینس ہے، اسی لیے ٹیکس آ رہا ہے، اور یہ بات درست ہے کہ اس وقت سیمنٹ کی یا اسٹیل کی سیل کم ہو گئی ہے، کیونکہ اگر آدھا پاکستان بارش میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس وقت دیکھیں نا، سکھر سے کراچی ٹرک نہیں چل رہی، جو اس وقت آپ دیکھیں، ورنہ تو عموماً پاکستان بھر میں پرائسز ایک ہی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت پنجاب میں مثال کے طور پر وہ ٹماٹر انین کی پرائسز کم ہیں، کراچی میں زیادہ ہیں، تو بہت ساری فرق ہے اس وقت، کیونکہ آپ کا کمیونیکیشن لنکس ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن کچھ دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ظاہر ہے کہ آئل پرائسز کم ہو رہی ہیں، کافی سگنیفیکنٹ کم ہو گئی ہیں، ہمارے یہاں ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں کم ہو گئی ہیں، ساتھ ساتھ پہلی تاریخ آ گئی ہے، اور پھر ہمارا وہ IMF کے ساتھ پرومس LOI ہمارا لیوی اور یہ ساری جو ہمیں ٹیکسز جو کرنے تھے، جو ہم نے اس حساب سے تو اس وقت بڑھنی ہے یہ تیل کی قیمت، تو یہ کیسے اکاموڈیٹ ہوگی؟ کیونکہ بہرحال اب وہ جو اصل پرائس کے لیولز تھے وہ تو اب کافی ریڈیوس ہو گئے نا، مسلسل ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ پچھلے 3-4 دن میں تو کافی کم ہوئے ہیں۔ اوبویسلی وہ آگے جا کے ایڈجسٹ ہوتے، لیکن ابھی فی الحال کیا آپ عوام کو بتا سکتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں پچھلے دیکھیں کامران بھائی، پچھلے 2 دن کے اندر پیٹرول گرا ہے، آج بھی گرا ہے، برنٹ بھی گرا ہے، ہم جو پلیٹس کرتے ہیں پلیٹس بھی آج گرا ہے، پیٹرول بھی گرا ہے، تھوڑا سا ڈیزل بھی گرا ہے، پریمیم تھوڑے سے اتنے نہیں گرے لیکن گرے ہیں۔ اور جو آپ نے جو ابتدائیے میں اپنے بات بڑھا ہے، بڑی جامع ابتدائیہ ہوتا ہے ہمیشہ آپ کا، کہ جو ڈالر ہے اس کو بھی اندر کچھ روپے میں بھی کچھ مضبوطی آئی ہے، 3 روپے اور کچھ 12-15 پیسے بڑھا ہے 2 دن کے اندر۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹرینڈ چلتا رہے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا نمبر آئے گا آج شام کو، جب بھی حکومت اناؤنس کرتی ہے نئی قیمتیں۔ لیکن ہم جو IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا، ہم اس پہ قائم رہیں گے۔ جو فلڈ افیکٹیز کو ہیلپ کرنی ہوگی، غریب لوگوں کو ہیلپ کرنی ہوگی، وہ بالکل ونڈو ہے IMF کی، IMF سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر اس وقت پاکستان میں فلڈز آئیں تو IMF کے بورڈ نے یہ بات کی کہ انہوں نے دے ایکسپریس سمپتھی ود دا فلڈ وکٹمز ان پاکستان۔ آپ نے خود بتایا کہ UN سیکرٹری جنرل آ رہے ہیں، تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ ببلیکل پروپورشن کا فلڈ ہے۔ اور کامران بھائی، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا تو بہت چھوٹا سا کاربن فٹ پرنٹ ہے ہمارے پاس، تو ہم تو کوئی کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ انوائرمنٹ میں چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو دوسرے جو ویسٹرن ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، دیگر ممالکوں کی گرین ہاؤس گیسز اور ڈیفرنٹ گیسز ہیں، جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو آئی تھنک کہ یہ اللہ کرے گا کہ دوسرے ممالک بھی اس بات کو سوچیں گے کہ پاکستان جو آج یہ کاسٹ دے رہا ہے، جو سندھ کے ڈیزرٹ علاقوں میں، بلوچستان کے اندر جو فلڈز آ رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارا منگلہ کا کیشمنٹ ایریا تھا، وہاں پہ اتنا فلڈ نہیں آیا، تو منگلہ اپنے پورے لیول پہ نہیں پہنچا ہے، لیکن جہاں پہ بارش نہیں ہوتی تھی وہاں بارش ہو گئی ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اب جو مسئلہ آئے گا، ایک عام پاکستانی کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے یار کہ آٹا، پھر ٹماٹر مہنگا ہو جائے گا، پھر آلو مہنگا ہو جائے گا، پھر پیاز مہنگی ہو جائے گی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ 3 وقت آدمی جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے دن میں، اور اس کی سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ہم کیا، بھارت کیا، دنیا کوئی ملک میں جب یہ پریشر آتا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔
اب ظاہر ہے کہ ہم نے ایک فیصلہ کر لیا تھا آج سے کئی سال پہلے اور بھارت سے ہم نے تجارت کو بند کیا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جذباتی فیصلہ تھا, اس کے نتیجے میں پھر ہم نے جو ہے اے پی آئی وغیرہ یعنی کہ جو را مٹیریل ہوتا ہے فارماسیوٹیکل کا وہ پھر ہم نے الاؤ کیا کسی طرح سے, اور وہ سلسلہ پھر ایک شروع ہو گیا نا کم از کم فارماسیوٹیکل کی حد تک. اب یہ جو ویجیٹیبلز ہیں یہ ساری چیزیں اکراس دا بارڈر آدھے گھنٹے کی دوری پر جو ہے یہ ہم سے آدھی سے کم پرائسز پہ موجود ہیں, وہاں ایبنڈنٹ ہے, بہت زیادہ ہے, یہ اویلیبل ہے, آسانی سے آ جا سکتا ہے. تو کیا ظاہر ہے اٹس ابو یور پوزیشن, آپ کی اس سوچ سے پہ تو یہ نہیں ہے, لیکن ہے کچھ اس قسم کی سوچ کے کہیں سے بھی ہو یہ چیزوں کو تو اب ہم جاری و ساری کریں کہ پھر یہ دبئی جائے, پھر دبئی سے کراچی آئے اور پھر لاہور آئے, اس سے بہتر ہے کہ ڈائریکٹ آ جائے. کامران بھائی یہ بات آپ کی درست ہے, اور یہ قسم کے ویجیٹیبلز ہیں, خاص طور پہ ٹماٹر ہے, یہ تو ریفر کنٹینرز میں اگر آ رہے ہوں گے یا کولڈ کنٹینرز میں آ رہے ہوں گے تو ان کی جو قیمت اگر وہاں سے 25 روپے پہ شروع ہوگا تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے 200 روپے کا ہو جائے گا. اور یہ بات درست ہے کہ اس وقت جب کہ یہاں پہ ایک آفت آئی ہوئی ہے, اناج کی کمی ہے, مطلب یہ اس قسم کے ویجیٹیبلز کی, تو کوئی مذائقہ اس میں نہیں ہونا چاہیے اگر باقی اسٹیک ہولڈرز اس میں ایگری کر رہے ہیں. میں نے آج ٹویٹ بھی کیا تھا کہ مجھے انٹرنیشنل ایجنسیز نے کہا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں وہاں سے یہ اسینشیل کموڈٹیز لے کر آ جائیں, فوڈ کموڈٹیز, کچھ عرصے کے لیے پابندی کھول دی جائے. تو ہم نے یہ بات کی ہے, میں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم اسٹیک ہولڈر سے, ہمارے کولیشن پارٹنر سے, دیگر اسٹیک ہولڈر سے یہ بات کر رہے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ پچھلے دور میں اے پی آئی کو کھول دیا گیا تھا, ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس کو, جس سے دوائیاں بنتی ہیں, تو شاید اس وقت جو ہے وہ خوراک کی چیزوں کو کھول دیا جائے کچھ عرصے تک, اس کے بعد دیکھ لیں گے. لیکن یہ آج یہ خوش آئند بات یہ ہے کہ افغانستان سے بھی وہاں سے بھی سبزی آنا شروع ہو گئی ہے, اور ہم نے ڈیوٹی ساری سبزی کے اوپر ہٹا دی ہے. تو دنیا کے کسی ملک سے بھی آئے, چاہے وہ ازبیکستان سے آئے افغانستان کے تھرو, یا تھائی لینڈ سے آئے, یا ایران سے آئے, ہم اب ڈیوٹی نہیں لیں گے نہ ٹماٹر پہ نہ پیاز پہ. یہ فرمائیے گا کہ یہ اس وقت جو ہماری یہ جو صورتحال ہے اس میں آئی ایم ایف پروگرام ہو گیا ہے, تمام چیزیں ہو گئی, اور پھر یہ سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ جو بائی لیٹرل ہمارے رول اوورز ہونے ہیں, جو کہ ہمارے جو ڈیٹ ہے, اور اس حوالے سے پھر جو ہمارے ڈیفرڈ پیمنٹ ہم نے جو کرنی ہے ہمارے جو اپنے دوست ممالک کے ساتھ, اور اس کی صرف یہی چیز تھی کہ آئی ایم ایف پروگرام ہو جائے تو پھر ہم یہ چیز ہو جائے گی, اور وہ ڈیفر پیمنٹ بھی ہو جائے گی, اور ڈیفرڈ پیمنٹ بھی ہو جائے گی, اور یہ جو ہے یہ ہمارا جو یہ سارا مسئلہ ہے یہ کسی حد تک رول اوور ہو جائے گا, پریشر یہ کم ہوگا. مگر آواز نہیں آئی ابھی فی الحال اس کی کوئی. سر یہ آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوتا اگر یہ آواز نہیں آتی. میں آپ کو سچ بتاؤں, چین نے تو علل اعلان یہ اناؤنس کیا ہے, سعودی عرب نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم رول اوور کر دیں گے, اور پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کی جب بورڈ میٹنگ ہوتی ہے تو اس دن ان کے جو 4 ممالک ہیں, سعودی عرب, چین, قطر اور یو اے ای, ان کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے دوسرے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کو یہ بات بتاتے ہیں. جیسے کہ سعودی عرب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے بتائی ہوگی کہ ہم انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اور $1 بلین سے پاکستان کا ڈیفرڈ پیمنٹ بڑھا رہے ہیں. یو اے ای کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے یہ بات کہی ہوگی کہ ہم پاکستان میں $1 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں ان کے اسٹاکس کے اندر. قطر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے یہ بات بتائی ہوگی کہ ہم $3 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر. چین نے یہ بات کہی ہوگی کہ ہم پاکستان کے تمام لونز جو ہے وہ ری رول کر دیں گے, سیف ڈپازٹس ری رول کر دیں گے. اسی طرح سعودی عرب نے بھی کہا ہوگا کہ ہم ڈپازٹ اپنے ری رول کر دیں گے. یو اے ای نے بھی کہا ہوگا. یہ سب چیزیں جو ہیں کہیں گئی ہوں گی تب جا کے یہ آئی ایم ایف پروگرام ہوا ہے. اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ یہ جو ملک ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں وہ اپنے جو اس وقت جو ہم کو قرض دیے وہ ری رول ہو جائیں گے, جس سے کہ ہم کو پیمنٹس جو اگلے سال کرنی ہے اس میں بہت مناسب سے زیادہ آسانی ہو جائے گی. یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ظاہر ہے کہ یہ بڑا ایک انپاپولر پروگرام تھا, اس پہ امپلیمنٹیشن ہوئی, چیزیں ہوئی, پھر اس کے پولیٹیکل چیلنجز آئے, آبویسلی گراؤنڈ پہ چیلنجز آئے نون لیگ کو, آپ کی حکومت کو, پھر آپ کو انٹرنل اپنی پارٹی کے اندر کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے. بڑا آپ نے روبسٹلی اس کو ڈیفینڈ کیا, پھر آپ کی گورنمنٹ نے کیا, آپ کے پرائم منسٹر نے ڈیفینیٹلی کیا, جس کے بعد وہ تھوڑا سبسائڈ کر گیا ہے معاملہ, اور مطلب ایسا لگتا ہے بظاہر ہم کو باہر سے کہ یہ کمفرٹیبل سچویشن ہے. مگر یہ ایک چیز یہ بھی سامنے کہ اکتوبر کی مڈ اکتوبر تک آپ کی یہ 6 منتھ والی ہے لمٹ جس پہ کہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی پارٹی کو آپ کو یا تو سینیٹر بنانا ہے یا پھر آپ پھر فائنانس منسٹر نہیں رہیں گے. کیا ابھی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس سلسلے میں, کیونکہ یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کب تک یہ مفتاح اسماعیل رہیں گے فائنانس منسٹر, کب تک نہیں ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جب اس سلسلے میں انسرٹینٹی آئی تو مارکیٹ پہ بڑا اس سلسلے میں بہت انکمفرٹیبل تھی, بہت ہی ٹرموائل سا تھا. تو ابھی پھر یہ کہ
4 ہفتے کا مہمان ہے، 6 ہفتوں کا مہمان ہے، تو اس میں کیا سچویشن ہے؟ کامران بھائی، وہ کہتے ہیں نا کہ قبرستان میں انڈسپینسیبل لوگوں سے بھرا ہوا ہے، تو کوئی بھی انڈسپینسیبل نہیں ہوتا. ملک تو چلتا رہے گا، مفتاح اسماعیل ہو کہ نہ ہو. میری پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی مجھے وہ منظور ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے وزیر رکھیں، ہو سکتا ہے نہ رکھیں، ہو سکتا ہے ایڈوائزر بنا دیں، ہو سکتا ہے بولیں گھر چلے جاؤ. مجھے نہیں، سیریسلی میں نے کبھی اس بارے میں بات نہیں کری ہے پرائم منسٹر صاحب سے، نہ انہوں نے کبھی مجھ سے بات کی ہے. تو وہ وقت پہ آنے پہ پرائم منسٹر صاحب فیصلہ کریں گے، میاں نواز شریف فیصلہ کریں گے. کل یہ اچھی ایک بات ہوئی ہے، کل ڈار صاحب نے انٹرویو میں کسی انٹرویو میں IMF پروگرام پر بھی اپنی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے، آپ کے کام پر بھی بڑی اپنی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے. یہ ایک بڑی ہیلدی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ہی ویسے آپ کی کمیونیکیشن ہے ڈار صاحب کے ساتھ، اتنا بڑا ان کا ایکسپیرینس ہے، اتنا ان کا بڑی وہ رائے ہے، اور بڑا وہ ظاہر انفلوئنس بھی ہے، تجربہ بھی ہے، اور بے پناہ انفلوئنس ہے IMF کے ساتھ، دنیا کے ساتھ. تو کتنی ان کی گائیڈنس ہے؟ یہ مجھے پتہ ہے کہ جب سینٹرل بینک گورنر کا ہو رہا تھا اس پہ تو ان کی آپ نے رائے مانی بہت زیادہ، مگر ابھی فی الحال کیا ڈے ٹو ڈے کی سچویشن کیا ہے؟ دیکھیں، ڈے ٹو ڈے تو کوئی نہیں ہوتی ہے، کوئی ایکسچینج آف انفارمیشن یا کوئی ایکسچینج آف آئیڈیاز نہیں ہوتے. لیکن جب بھی کوئی پارٹی کو ایسی بات ہوتی ہے جو اہم بات ہوتی ہے، پیٹرول وغیرہ کی کبھی پرائز بڑھانی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، تو اس پہ پارٹی کے لیول پہ بات ہوتی ہے. ڈار صاحب نے ایک مجھے مبارکباد کا ٹویٹ بھی دیا، پھر پرائم منسٹر صاحب کو بھی کیا، مجھے بھی کیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس پہ، میں نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا، اور یہ بات بھی نوٹ کی کہ اللہ کرے گا تو میں یہ پروگرام پورا کروں گا ان کی سپورٹ سے. اور اس سے پہلے اگر پاکستان نے ایک مرتبہ IMF کا پروگرام کمپلیٹ کیا ہے تو وہ ڈار صاحب نے کیا ہے. تو ابھی آپ کو کمفرٹ لیول ہے؟ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ مڈ اکتوبر تک جب تک پارٹی فیصلہ نہیں کرتی کہ آپ کنٹینیو کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ تو ابھی فی الحال جو ہے آپ کے جو اہداف ہیں وہ ابھی 6 ہفتوں کے ہیں. کامران بھائی، آپ یہ مجھے جانتے ہیں اتنا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے اہداف جو ہے وہ میرے ذاتی اہداف نہیں ہیں. میرے اہداف صرف میرے ملک کے اہداف ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بہت زیادہ عزت دی ہے، میری پارٹی نے بڑی عزت دی ہے، دوسری مرتبہ وزیر خزانہ بنایا ہے، اور یہ پارٹی کا میرے اوپر بڑا وہ ہے احسان ہے، اور میرے ملک کا میرے اوپر احسان ہے. اور یہ صرف وزیر خزانہ بنانا نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ زندگی دی ہے، میرے ملک نے دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو تھوڑا بہت میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں گا وہ کروں گا. حکومت رہی یا نہیں رہی، وزیر رہا یا نہیں رہا، سیریسلی آئی ایم ناٹ ریئلی ورڈ اباؤٹ دیٹ. میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں، لیکن سچ مچ یہ کہ اگر میں کل اگر وزارت نہیں رہتی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن یہ کہ جب تک میں رہوں گا، میں اس دن تک میں اس طرح کام کروں گا کہ میں زندگی پر وزیر ہوں. میں کوئی ٹائم ہورائزن کے حساب سے کام نہیں کروں گا، اور میں اپنے دل و جان سے کام کروں گا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، پاکستان کے وزیر خزانہ ہمارے ساتھ تھے.